لوگ ٹیٹرا پیک آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑ کر آرگینک پہ آ رہے ہیں۔ ریٹ مانگنے کے لیے انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو انتظامیہ کہتی ہے کہ بھئی آپ دودھ لینا چھوڑتے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں، اس کے آگے بیت بجائیں تو وہ ایک دم اٹھتی ہے۔ لیکن خدا قسم ذریعہ انتظامیہ ایک ایسی بحث بن چکی ہے کہ جس کے آگے ہم رو پٹ گئے ہیں انتظامیہ کرے۔ اب تو 85,000 لیٹر پر ڈے دودھ ہمارے میرپور شہر کی ضرورت تھی۔ سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کرے ہماری آواز سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں سنی۔ تو فارمر سے جب ہم بحث کرتے ہیں، فارمر کہتا ہے کہ بھئی مہنگائی ہے، ریٹ ہمیں دیا دے خالص کا۔ 17,000 لیٹر جو دودھ ہے ہمارا پر ڈے 2 وقت کا، صبح اور شام کا، اس کی پروڈکشن آج تک ہمارے کسی بھی میرپور شہر کے دودھ میں کسی میں کیمیکلز کوئی ایسی چیزیں ثابت نہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، وائس آف کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان جمیل احمد مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قدرت نے چیزیں بنائی ہیں ان کا کوئی نیم البدل نہیں۔ دودھ ایسا ایلیمنٹ ہے جو بچے سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگوں میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ جوان ہو۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیری ایسوسی ایشن کے صدر جو سلمان صاحب کے پاس۔ ان سے بات چیت کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے بات چیت کریں گے، پرائس کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں کیا ڈیری فارم ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصیبت میں سے وقت نکالا۔ موجودہ جو مہنگائی کا تناسب چل رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے سنا پچھلے دنوں کہ آپ نے ہڑتال بھی کی اور دکانداروں کے اجلاس بھی ہوئے۔ کیا آپ کا موقف ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بحیثیت کشمیری ہمارے اندر ایک ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ ہم جھوٹ پہ یقین نہیں رکھتے، حقیقت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور کشمیر کے اندر اتنا بڑا کوئی کاروبار کا وسائل نہیں ہے۔ لوگ بیرون ملک پہ انحصار کرتے ہیں، مڈل ایسٹ پہ کرتے ہیں زیادہ تر۔ ڈویژن میرپور ہماری ہے جو یو کے اندر ہے۔ تو جہاں تک بات ہے ہمارے شہر میرپور کی، تو میں پچھلے کوئی 15 سال سے کام کر رہا تھا فریش دودھ کا۔ اس سے پہلے میں اسلام آباد میں تھا، مارکیٹنگ تھی، ایک کمپنی کی جاب کرتا تھا۔ تو جہاں تک میں اپنے فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو میں نے بزنس لائن میں ایک ترتیب دی، ایک لائن دی، تو اس میں اگر ہم نے دودھ دہی کا کاروبار کو اگر کوئی اپنایا ہے تو وہ ہمارا ایک خاندانی، ہم بھی جاٹ زمیندار ہیں، تو زمیندار کی حیثیت سے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اسی کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ شہری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے گاؤں سے، دیہی علاقوں سے دودھ کو اکٹھا کیا، کلیکٹ کیا۔ مقامی لوگ جو دیہی علاقوں کے ہیں ان کو بھی ایک سہولت مل گئی کہ ایک وقت کا وہ کھانا دودھ اپنے گھر میں رکھتے تھے، ایک وقت کا سیل کر کے اپنے وہ جانور کے لیے چارہ، اس کی کھل بنولا وغیرہ جو بھی چیزیں پوری کرتے تھے۔ تو ہم ایک ذریعہ معاش میں ایک ہماری ایکسپورٹ بنی، اس میں شہری لوگوں کو بھی ایک اچھی خوراک ملنے کا ایک ذریعہ بن گئے۔ جہاں تک شہر میرپور کی بات ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے، اور ہماری جو یہ دودھ کی جو پروڈکشن ہے، یہ دودھ کی جو پیداوار ہے، یہ ہمارے میرپور شہر کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے، ڈائم کے کنارے جتنے ڈیری فارم ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے تعاون سے اور چند میڈیا کے دوستوں کے تعاون سے میں نے پرسنل اپنی جیب سے 35,000 روپے خرچ کر کے ایک سروے رپورٹ بنوائی۔ آپ بھی ساتھ تھے، آپ کا بڑا رول تھا، آپ کا بڑا اس میں بڑی کاوش ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر دودھ پیدا کتنا ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ 17,000 لیٹر جو دودھ ہے ہمارا پر ڈے 2 وقت کا، صبح اور شام کا، اس کی پروڈکشن ہے 1435 بھینسیں تھیں، 1435 بھینسیں تھیں، 357 گائے تھی اس دور میں، 2018 کی بات ہے یہ۔ یہ سب آپ یہ بتائیں کہ دودھ میں میرپور شہر میں کتنی ضرورت ہے اور کتنا میں پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں پنجاب سے بھی دودھ لانا پڑتا ہے اس کمی کو پورے، کتنا میں دودھ جو ہے وہ میرپور میں ایک دن کا ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک دن کی جو ضرورت ہمارے میرپور شہر کی جو کمرشل ڈومیسٹک بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے، اس کے اندر ہوٹل آتا ہے، اس کے اندر بیکریاں آتی ہیں، اس کے بعد گھریلو ہے، اس کے بعد دکانداریں۔ اب دکاندار جو ہے نا وہ دودھ سیل کرتا ہے کچا اور ساتھ دہی بناتا ہے۔ بیکری والے اسی دودھ سے پنیر بنا کے رس گلے، گلاب جامن بناتے ہیں، برفی بناتے ہیں، اس میں کھوئے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہوٹل والے جو ہے نا وہ دودھ کو استعمال کرتے ہیں چائے میں، گھر والے لوگ بھی چائے دودھ دہی استعمال کرتے ہیں، ملک شیک استعمال ہوتا ہے اس میں۔ گرمیوں میں اس کی زیادہ مانگ بڑھ جاتی ہے، ٹائم بڑھ جاتا ہے، طلب زیادہ ہوتی ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، تو سردیوں میں ہماری سیل ڈاؤن ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوالٹی کا فقدان اس وقت آ رہا ہے جب
ہم دودھ باہر سے جب لیتے ہیں تو وہاں پریشر ہوتا ہے، جیسے پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ہر شہر کے اندر ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ ہماری پیداوار کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس میں 85,000 2018 کا جو سروے تھا ہمارا، 85,000 لیٹر پر ڈے دودھ ہمارے میرپور شہر کی ضرورت تھی، اور ہمارے شہر کے سراؤنڈنگ ایریے میں، لوکل ایریے میں 17,000 لیٹر کی پیداوار تھی. تو دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے. تو پنجاب میں جانا ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری ضرورت پنجاب کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. جہاں تک رہی بات دودھ کی کوالٹی کی، تو ایس او پیز جتنے بھی بنے تھے وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. الیکٹرو میٹر لگے، پھر کچھ مشینیں بنی، کچھ الحمدللہ. تو آپ تو فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر کے اندر متحرک ہو چکی ہے، اور پنجاب کے اندر بڑی فوڈ اتھارٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. یہ تو ہمیں سہولت ملی ہے، یہ تو ہمارے لیے فائدہ ہوا. یہ ہے کہ ہم جو مقامی لوگ ہیں ہمیں فائدہ ملا کہ ہمیں ایک اچھی چیز ملے گی اس میں ترسیل. اب سسٹم ہمارا مزید اس کو فعال ہو، اس پہ متحرک ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو دودھ ملاوٹ والا دودھ بیچے یہاں شہر میں، کوئی ناقص دودھ بیچنے کی کوئی ہمت کرے. لیکن اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انتقام لیا جا رہا ہے، کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. کوئی سچی بات یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے مجھے آپ ریٹ مناسب لگاؤ، وہ دکاندار کہتا ہے یار میں کیسے لگاؤں. تو اس چکر میں جا کے کسی کو بدنام کر دینا، کسی کو اوپر ایک مطلب دھبا ٹھوک دینا کسی الزامات لگا کے. تو باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج تک ہمارے کسی بھی میرپور شہر کے دودھ میں کسی میں کیمیکلز کوئی ایسی چیزیں ثابت نہیں ہو سکی. پانی کی ریشو سامنے آئی ہے. پانی کا جب ہم ایشو دیکھتے ہیں، ہم دکاندار خود اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو فارمر سے جب ہم بحث کرتے ہیں، فارمر کہتا ہے کہ بھائی مہنگائی ہے، ریٹ ہمیں دیا جائے خالص کا. تو جب ہم ریٹ مانگنے کے لیے انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو انتظامیہ کہتی ہے کہ بھئی آپ دودھ لینا چھوڑ دیں، وہ خود بخود نیچے آ جائیں گے. یعنی انصاف کا فقدان ہے. صاحب اگر دودھ اگر ہم آپ نہیں لیں گے تو پھر جو شہر میں لوگوں کی ضرورت ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ آپ نے ضمیع سے کوئی ایسی بھی بات کی کہ اگر ہم دودھ پنجاب سے نہیں لیتے تو اس کی کمی کو کون پورا کرے گا؟ کیا لوگ جو ہے وہ دودھ کے بغیر زندگی گزاریں گے؟ جو بچے ہیں جو گودوں میں بیٹھ کر دودھ پیتے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے ضمیع سے کوئی اس بارے میں پوچھا؟ دیکھیں جی، بڑے افسوس کی، اور یہ بڑا المیہ ہے، بڑے ہائی لیول پہ یہ بات ہیں. ان کی ذمہ داریاں ہیں، سیاسی لوگوں کی ذمہ داریاں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. دنیا اس وقت چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں، بے شک جہاں مرضی ریسرچ کر لیں، یورپ کا پورا دیکھ لیں نظام، کہ ہمارا ذرا میرپور شہر کا لنک زیادہ یورپ سے ہے. تو یورپ کے اندر یہ ہمیں سنا جا رہا ہے کہ لوگ ٹیٹرا پیک آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑ کر آرگینک پہ آ رہے ہیں. اور آرگینک ایسی چیز ہے جیسے ہمارا کوئی ہارٹ پیشنٹ آدمی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی آپ تھوم کھائیں، تھوم کی گولی ایک گولی لے لیں. تو تھوم ایک گولی ایک نیچرل چیز ہے، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ انجیکشن لگوا لیں یا ایک ٹیبلٹ کھا لیں. ٹیبلٹ تو ایک آرٹیفیشل چیز ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دودھ ہے یہ ہمارا نیچرلی کامیاب ہے. نیچرل دودھ ہماری حفظان صحت کے نشو و نما میں بہت اس کا رول ہے. ٹیٹرا پیک دودھ جو اس کے اندر کیمیکلز اتنے لگائے جاتے ہیں اس کو شیلف ڈسپلے کے لیے، جس کا مہینہ 2 مہینے ایکسپائری ڈیٹ بنائی جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں کوئی لانگ ٹائم نہیں ہے. وہ تو ایک انگریزوں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ہمارے ایشیا کے اوپر انہوں نے مسلط کر دی ہیں. وہاں سے پلانٹ اٹھا کے ہمیں لوگوں کو دے دیے ہیں. ہمارے ملک کا پانی اٹھا کے نیسلے کی کمپنی کا سٹیمپ لگا کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے. اور نیسلے کا وہ جو دہی ہے وہ دیکھ لیں آپ کے اس وقت غالباً 160 روپے کا 300 گرام کا ڈبہ ہے. تو نیسلے کمپنی کا جو دہی ہے وہ اس وقت 500 سے اوپر کلو فروخت ہو رہا ہے. تو کیا جو نیچرل دہی ہمارا ایک دکاندار ہے وہ 150 روپے یا 200 روپے بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا، یا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کو بھی تو کوئی حق ہے نا. اس کو چاہیے کہ اچھی چیز دے، اس کو ریٹ ملے گا، وہ اچھا پیدا کرنے کی طرف جائے گا. تو یہ ایک مناپلی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک بنا ہوا ہے سسٹم کمپنیوں کا. ہم ٹیکس دیں گے، ہم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا ہم اشتہار دیں گے تو ایک بینیفٹ ہوگا. وہ ایک عارضی چیزیں ہیں. قوم ہماری کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، قوم کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی صاحب، یہ دودھ کی پیداوار ہے، آپ نے 2017-18 کی بات کی، اس میں بالکل ہم نے سروے میں حصہ بھی لیا اور اس میں دیکھا باقاعدہ میں گورنمنٹ آزاد کشمیر نے رابطہ بھی کیا. اس کمی میں انہوں نے ہمیں کہا کہ ڈیری فارم بنانے چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ قرض وغیرہ دے کے میرپور شہر میں، بمبر میں، سمانی میں، کسگمے میں مزید ڈیری فارم بنا کر لوگوں کو ریلیف دے، جس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور دودھ کی پیداوار جو ہے وہ بڑھے اور اس کمی کو پورا کیا جائے. کیا سمجھیں وہ جو 2017-18 کا پروجیکٹ تھا اس کو گورنمنٹ آزاد کشمیر
اسکیموں کو 2021-22 میں شروع کرنا چاہیے, قرضے دینے چاہیے اور لوگوں کو سہولیات دے کے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. یہاں ہمارے میرپور میں خوشحالی بینک نے قرض بہت دیے ہیں, لون اگر ان کی ٹارگٹ شیٹ دیکھی جائے لون ایشو کرنے کی تو میرے خیال میں یہاں اربوں روپے یہاں جاری ہوئے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے پریکٹیکلی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو لون جس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے وہ اس جگہ پر نہیں خرچ ہو رہا. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور جہاں تک بات آئی قرض لے کے خوشحالی بینک سے کسان کو سہولت ملی, تو کسان نے کیا